جائے تو وہ جھوٹ نہیں ہے. لم یکسب من نما بین اثنین لیصلح. محترم ناظرین، دو دشمنوں میں صلح کرانا نفلی نماز، نفلی روزہ اور نفلی صدقات سے بھی بہتر ہے. ہمارے معاشرے میں صلح کرانا تو کجا، ہماری غیبتوں، چغلیوں، بد کلامی اور لغو گوئی کی وجہ سے لوگوں میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں پھیلتی ہیں، اور ہم اپنے آپ کو پھر بھی سب سے زیادہ نیکوکار اور متقی اور پرہیزگار سمجھ رہے ہوتے ہیں. نماز، روزہ اور صدقہ دے کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نیکوکار نہیں ہے، اور بھول جاتے ہیں کہ ہماری وجہ سے لوگوں میں اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، نفرتیں پھیل رہی ہیں. اور سب سے افضل عبادت نفرتوں کو مٹانا ہے اور محبتوں کو پھیلانا ہے. محترم احبہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائیں، اگرچہ غریب ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ صدقہ دینے والے بن جائیں، تو اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو آپس میں ناراض ہیں، ان میں صلح کرانے کی کوشش کیجیے. آپ کو روزے رکھنے والوں، نفل پڑھنے والوں اور صدقات دینے والوں سے بھی زیادہ ثواب ملے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے صلح نہ کروائیں، صرف اللہ کی رضا کی خاطر دشمنوں میں صلح کرائیں. اللہ جل وعلا اس پیغام محبت کو پورے عالم میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماضی کی امتوں کے ایک شخص کا انتقال ہوا. فرشتے اس کی روح کو لے گئے اور اس سے پوچھا، تو نے کبھی کوئی نیکی کی ہے؟ عملت من الخیر شیئا؟ قال لا. اس نے کہا نہیں. قالوا تذکر. فرشتوں نے کہا یاد کرنے کی کوشش کر. اس نے کہا ایک بات یاد آ رہی ہے، میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے کارندوں کو میں نے حکم دے رکھا تھا کہ غریبوں کو مہلت دے دیا کرو اور مالداروں سے چشم پوشی کا معاملہ کیا کرو. یعنی اگر کچھ کم دیں یا کچھ ناقص مال بھی دے دیں تو قبول کر لیا کرو. قال اللہ تجاوزوا عنہ. اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا تم بھی اس سے چشم پوشی کرو اور درگزر کا معاملہ کرو. اللہ نے اسے معاف فرما دیا. ناظرین کرام، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اللہ جل وعلا اسے نجات دے دے، اسے چاہیے کہ تنگ دست مقروض پر سے بوجھ ہلکا کرے، اسے مہلت دے یا اسے معاف کر دے. اور طبرانی کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ جل وعلا اسے عرش کے نیچے سایہ دے، اس کو چاہیے کہ وہ غریب مقروض کو مہلت دے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی غریب مقروض کو مہلت دے فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَهُ صَدَقَةٌ، اس کو ہر دن اس قرض کی مقدار کے برابر صدقہ کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. یعنی اگر آپ نے کسی کو 10 دن کے لیے قرض کی صورت میں 1000 پاؤنڈز دیے، اب آپ نے 11ویں دن مہلت دے دی، تو آپ کو 1000 پاؤنڈز صدقہ دینے کا ثواب اللہ جل وعلا عطا فرما دے گا. اور اگر آپ نے کسی کو 10 دن کی مہلت دے دی تو اللہ جل وعلا آپ کو 10,000 پاؤنڈ صدقہ کا ثواب عطا فرمائے گا. محترم ناظرین، اگر کوئی آپ کا مقروض ہے، ہو سکے تو اسے معاف کر دیجیے، ورنہ مہربانی کیجیے، نرمی کیجیے، مہلت دیجیے. اللہ جل وعلا دنیا میں بھی آپ کو عزتیں دے گا اور آخرت میں حساب و کتاب بھی نرمی سے ہوگا، اور قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھتے ہوئے اللہ جل وعلا اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی. اس روایت کو مجموع الزوائد میں نقل کیا گیا ہے. ناظرین اکرام، ملت اسلامیہ کے لیے رمضان المبارک ایک سالانہ تربیتی پروگرام کی حیثیت رکھتا ہے. یہ روحانی ٹریننگ کا مہینہ ہے. اگر اس مہینے میں ہم نے کامیاب ٹریننگ حاصل کر لی تو باقی 11 مہینوں میں بھی کامیابی ہمارے قدم چومے گی. ہاں، اگر اس ایک مہینے میں ہم ٹریننگ میں ناکام ہو گئے تو بعد میں کامیابی حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے.
ناظرین کرام اسے اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. دیکھیے اگر کوئی باکسر کسی باکسنگ رنگ میں بغیر کسی مد مقابل کے ایک راؤنڈ میں صرف پنچنگ بیگ کو پنچ کر رہا ہو اور اسٹیمنا اس کا اس قدر کمزور ہو کہ بغیر کسی دوسرے باکسر کے صرف پنچنگ بیگ کو پنچ کرتے ہوئے وہ تھک جائے اور کھڑا نہ رہ سکے اور دعویٰ یہ کرے کہ باقی 11 راؤنڈز میں دوسرے باکسر کو بھی ہرا دوں گا، تو آپ کہیں گے نادان انسان، بغیر کسی مد مقابل کے، بغیر کسی مخالف کے، بغیر کسی اپوننٹ کے تو ایک راؤنڈ میں بھی کھڑا نہیں رہ سکتا، تو باقی 11 راؤنڈ میں جب تیرا مد مقابل تجھے مار رہا ہوگا تو اس کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ ناظرین کرام اسی طرح سال کے 12 مہینوں میں یہ ایک مہینہ ہے رمضان المبارک جس میں ہمارا دشمن قید کر دیا جاتا ہے. اب رنگ میں ہم اکیلے ہیں، کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہے، پھر بھی ہم نمازیں قضا کر رہے ہیں، پھر بھی ہم حرام موویز دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہم غیبتیں کر رہے ہیں، پھر بھی ہم گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ بعد میں ہم ضرور نیک بن جائیں گے اور مغفرت حاصل کر لیں گے. تو کوئی بھی سمجھدار شخص کہے گا کہ جب رمضان شریف میں شیطان بند ہے، کوئی حملہ کرنے والا دشمن ہے ہی نہیں، تو پھر بھی گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے. جب حملہ کرنے والا آزاد ہو جائے گا تو پھر تو کیسے مغفرت حاصل کرے گا؟ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محروم ہے وہ شخص جسے رمضان ملا لیکن مغفرت نہ ملی. اگر رمضان میں مغفرت نہ ملی تو پھر کب ملے گا؟ تو آئیے ناظرین کرام اس پاک مہینے میں ہم اپنے آپ کو اس قدر مضبوط بنا لیں کہ باقی 11 راؤنڈز میں شیطان پر غالب آ جائے. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ خلاق کائنات ہمیں اس پاک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پاک مہینے میں شریعت مطہرہ کے احکام پر. صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ ایک دیہات کا رہنے والا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہی 2 باتیں تجھے یہاں لائی تھی؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی 2 باتیں مجھے یہاں لائی. ارشاد فرمایا، نیک بات کہا کر اور ضرورت سے زائد مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کر. اس نے کہا، اللہ کی قسم، ہمیشہ حق بات کہنے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی ضرورت سے زائد مال خرچ کرنے کی طاقت رکھتا، یعنی یہ 2 کام میں نہیں کر سکتا. ناظرین کرام غور کیجیے، اب یہاں دیکھیے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ دین کا طریقہ کیسا خوبصورت ہے اور کس فراست، مصلحت، صبر و تحمل، عاجزی اور انکساری اور حسن اخلاق سے لوگوں میں اعمال صالحہ کا جذبہ بیدار فرماتے ہیں. ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا، بھئی اس کے تیور تو دیکھو، جنت مانگنے کے لیے آیا ہے اور کس رعونت سے کہہ رہا ہے جنت چاہیے پر سچ نہیں بول سکتا، جنت چاہیے پر صدقہ نہیں دے سکتا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ کیا ہے؟ ناظرین کرام ہم کسی کو جنت دے بھی نہیں سکتے، لیکن ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اور وہ جنہیں اللہ نے مالک جنت بنایا ہے وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، اچھا ایسا کر، لوگوں کو کھانا کھلا دیا کر اور ہر ایک کو سلام دیا کر. اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی میری طبیعت پر بہت بھاری ہے، یہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن جنت ضرور چاہیے. فرمایا، اچھا تیرے پاس اونٹ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں. فرمایا، اپنے اونٹوں میں سے ایک اونٹ کو اور ایک بڑے مشکیزے کو لے کر ایسے گھر والوں کے پاس جا جو ایک دن چھوڑ کر پانی پیتے ہیں، تو ان کو پانی پلایا کر، امید ہے کہ تیرے اونٹ کے مرنے اور مشکیزے کے پھٹنے سے پہلے تیرے لیے جنت واجب ہو جائے گی. ناظرین کرام وہ دیہاتی مارے خوشی کے اللہ اکبر کہتا ہوا چلا گیا. اس کے مشکیزے کے پھٹنے اور اونٹ کے مرنے سے پہلے وہ جام شہادت نوش کر گیا. امام طبرانی نے اور امام بیہقی نے اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو روایت فرمایا ہے. اللہ جل وعلا ہمیں پیاسوں کو پانی پلانے اور اپنے معاشرے کے مساکین اور ضرورت مندوں کی حاجات پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کو ایک مرتبہ قرض دیتا ہے، إِلَّا كَانَ قَصَدَقَتِهَا مَرَّتَيْنِ، اس کو اس سے 2 گنا صدقہ کرنے کا ثواب ہوتا ہے. ابن ماجہ نے اپنی صحیح میں اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس روایت کو نقل فرمایا. ناظرین کرام آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قرض دینے میں صدقہ سے بھی زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟
قرض کی رقم ایک محدود وقت کے لیے دی جاتی ہے، اس کے بعد واپس لے لی جاتی ہے، اور صدقہ واپس نہیں لیا جاتا، تو یاد رکھیے صدقہ اگرچہ ایک غریب انسان کو دیا جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اسے کوئی فوری ضرورت ہو اور اس کی فوری ضرورت پوری کی جا رہی ہو، جبکہ قرض امیر و غریب سب لیتے ہیں۔ ہر قرض ضرورت اور مجبوری میں ہی لیا جاتا ہے، تو جو کسی کی فوری ضرورت پوری کرتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ ناظرین کرام، دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ صدقہ دینے والا اپنے طور پر پہلے سے تیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو صدقہ دے گا، جبکہ قرض دینے والا پہلے سے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتا، بلکہ مانگنے والے کی ضرورت کی وجہ سے اپنے آپ کو فوراً تیار کرتا ہے اور فوراً اہتمام کرتا ہے۔ اس لیے قرض دینے والے کا ثواب اس صورت میں زیادہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ میں 10 گنا اور قرض میں 18 گنا ثواب ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ خلاق کائنات ہمیں ضرورت مندوں کی حاجات کو فوراً پورا کرنے کے لیے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اس وقت تک ذلیل اور رسوا نہیں ہوگی جب تک ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا رمضان المبارک کا حق ضائع کرنے میں امت کا ذلیل اور رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا، اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر فرمایا، جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو آئندہ رمضان تک اللہ اور اس کے جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ بس اگر یہ شخص آئندہ ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں باقی مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ امام طبرانی نے اس روایت کو المعجم الصغیر میں نقل فرمایا۔ ناظرین کرام، اگر ہم اپنی کھوئی ہوئی وراثت پھر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ملت اسلامیہ کو اس کے عروج رفتہ سے دوبارہ آشنا کرانا چاہتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم رات دن امت کی ذلت و رسوائی کا رونا روتے ہوئے اسلام دشمن اندرونی اور بیرونی طاقتوں پر اعتراض کرتے رہیں، آئیے ہم رمضان المبارک کا حق ادا کریں، ان پاک ساعات میں گناہوں سے بچتے ہوئے گڑ گڑا کر امت کی سلامتی کے لیے دعائیں کریں۔ ناظرین کرام، افراد سے اقوام بنتی ہیں۔ اگر ہم اپنی انفرادی زندگی میں رمضان المبارک میں تبدیلی لانے میں کامیاب ہو گئے تو رفتہ رفتہ سارے معاشرے میں انقلاب پیدا ہو جائے گا اور اللہ ملت اسلامیہ کو اس کا کھویا ہوا وقار پھر عطا فرمائے گا۔ اللہ جل وعلا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین کرام، دنیا میں جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں پر اعتراض کرنا شروع کر دیں یا بے صبری میں اللہ جل وعلا کی تقدیر پر تنقید شروع کر دیں، ہمیں چاہیے کہ ہر تکلیف پر بھی اللہ جل وعلا کا شکر ادا کریں، کیونکہ ہر بڑی یا چھوٹی تکلیف پر ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کوئی چیز اپنے کپڑے کے کنارے میں رکھے، مثلا جیب میں کوئی چیز رکھ لیتا ہے، جب وہاں ہاتھ لگایا اور اس چیز کو نہ پایا، فَيَخْفِقُ بِذَلِكَ فُوَادُهُ فَيَرُدَّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَكْتُبُ لَهُ أَجْرَهَا، اس پر اس کا دل دھڑکا کہ میری چیز کہاں چلی گئی، پھر اللہ جل وعلا نے وہ چیز اس کو عطا فرما دی۔ مثال کے طور پر آپ اپنے فون کو دائیں جیب میں تلاش کر رہے تھے، ہاتھ ڈالا، فون نہ ملا تو اچانک آپ گھبرائے، آپ کا دل دھڑکا، پھر بائیں جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ فون مل گیا۔ تو وہ جو چند سیکنڈ کی تکلیف پہنچی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَيَكْتُبُ لَهُ أَجْرَهَا، اس چھوٹی سی تکلیف پر بھی ہمارا کریم رب اجر لکھ دیتا ہے۔ یہ حدیث مسند ابو یعلا اور مسند البزار کی ہے۔ ہمیشہ تکلیفوں کا رونا رونے والے محترم ناظرین، یہ بھی تو سوچیں کہ جو رب اتنی چھوٹی سی تکلیف پر نیکیاں عطا فرماتا ہے، وہ بڑی تکلیفوں پر کس قدر انعامات سے نوازے گا۔
اور آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں کس قدر عنایات کی برسات نازل فرمائے گا۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ خلاق کائنات ہمیں اپنی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابو شیبہ الحربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے سے ایک پتھر کو ہٹا دیا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے، جو راستے سے کسی پتھر کو ہٹا دے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جس کے پاس نیکی ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ امام طبرانی نے اسے المعجم الکبیر میں نقل فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے راستے میں چلتے ہوئے کانٹے دار درخت کی ٹہنی کو دیکھ کر اس کو راستے سے دور کر دیا۔ اللہ جل وعلا نے اس کے اس عمل کی قدر فرمائی اور اس چھوٹے سے عمل کے صدقے کریم اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اللہ جل وعلا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان خوبصورت تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں کو، اپنے شہروں اور محلوں کی گلیوں بازاروں کو صاف ستھرا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنے یا خود رکاوٹ بن جانے کے بجائے لوگوں کی رکاوٹوں، آبسٹیکلز اور ہرڈلز کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمہ اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ ان میں سے ایک صحابی کو نیند آ گئی۔ دوسرے آدمی نے جا کر مذاق میں اس کی رسی لے دی۔ جب سونے والے کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی رسی نظر نہ آئی، وہ پریشان ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو ڈرائے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے ایک سوتے ہوئے صحابی کا مذاق میں تیر نکال دیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو پریشان ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل لرجل ان يروع مسلما، کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے۔ اسے امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت فرمایا ہے۔ غور کیجئے ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ایسے کام کیے جاتے ہیں، لوگوں کو خام خواہ ڈرایا جاتا ہے، اور جب سمجھایا جائے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو ایسا کیوں کر رہا، تو کہا جاتا ہے it was only a joke, take it easy, relax, I was only joking، میں صرف مذاق کر رہا تھا۔ کبھی اپریل فولز کے نام پر، کبھی فرانکس کے نام پر، کبھی ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے، کبھی آن لائن سوشل میڈیا پر خام خواہ لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، جبکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ تمام امور ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ اللہ جل وعلا ہمیں ایسے ناجائز امور سے بچنے اور لوگوں کے لیے بلا وجہ پریشانی کا باعث بننے کے گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت عدی بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے کسی کا منہ توڑ دیا تھا، چنانچہ اس نے دیت دینا چاہی لیکن دوسرے نے لینے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ 3 بار پیشکش کی گئی، ہر بار اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کی وجہ بتلائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص خون یعنی قصاص کو یا اس سے کم درجہ کی جنایت کو معاف کر دے تو یہ معاف کرنا اس کے ان تمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوگا جو اس نے پیدائش سے معاف کرنے کے وقت تک کیے۔ مسند ابو یعلا کی یہ حدیث ہے۔ ناظرین کرام، محترم ناظرین، اگر آپ پر کوئی ظلم کرے،
تو اس ظلم کا بدلہ لینے سے پہلے ایک مرتبہ اس حدیث کو یاد کر لیجئے گا کہ اگر آج آپ نے اس ظلم کرنے والے کو معاف فرما دیا تو آپ کی پیدائش سے لے کر یعنی جس وقت سے آپ احکام اسلام کے مکلف ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر معاف کرنے کے وقت تک زندگی میں آپ نے جتنے بھی گناہ کیے اس ظالم کو معاف کرنے کی وجہ سے اللہ جل وعلا آپ کے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا، اور جو لوگوں کو معاف نہیں کرتا اللہ جل وعلا اسے معاف نہیں کرتا۔ مسند امام احمد کی یہ روایت ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کے لیے جنت کے محلات اونچے بنائے جائیں اور اس کے درجات بلند کیے جائیں تو اس کو چاہیے کہ ظلم کرنے والے کو معاف کر دے، جو اسے محروم کرے وہ اسے عطا کرے، اور جو قطع رحمی کرے یہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے، یعنی جو رشتہ دار تعلقات ختم کریں یہ ان رشتہ داروں سے تعلقات بڑھائے۔ امام حاکم نے اسے اپنی مستدرک میں روایت فرمایا ہے۔ ناظرین، اگر اسلام کی ان خوبصورت تعلیمات پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے معاشرے سے ظلم و بربریت، قتل و غارت گری اور خونریزی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ اللہ جل وعلا ہمیں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف۔ نرمی اور مہربانی اللہ کی صفت ہے۔ اللہ جل وعلا نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور جو کچھ نرمی پر عطا فرماتا ہے وہ سختی پر عطا نہیں فرماتا۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں فرمایا، اللہ جل وعلا کو ہر کام میں نرمی پسند ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اذا احب اللہ العبد اعطاہ اللہ الرفق۔ اللہ کو جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو اللہ اسے نرمی عطا فرماتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے۔ ناظرین کرام، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو لوگ اس کی طرف کھڑے ہوئے تاکہ اسے برا بھلا کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو رہنے دو اور پانی کا بھرا ڈول پیشاب پر بہا دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ۔ تم کو آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، تنگی اور سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم کو ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو دوزخ کے لیے حرام ہے یا دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے؟ فرمایا، دوزخ کی آگ ہر اس شخص پر حرام ہے، تحرم علی کل ہین لین سہل۔ دوزخ کی آگ ہر شخص پر حرام ہے جس کے مزاج میں تیزی نہ ہو، نرم ہو اور نرم خو ہو، اور ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ لوگوں کے قریب ہونے والا ہو۔ اسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت فرمایا۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خلاق کائنات ہمیں نرمی، تحمل، متانت اور بردباری کے ساتھ زندگی بسر کرنے اور اپنے معاشرے میں اور پورے عالم میں اسلام کا انسانیت نواز چہرہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرزق لیطلب العبد کما یطلب اجلہ۔ روزی بندے کو اس طرح تلاش کرتی ہے جیسے اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ ابن حبان نے اسے اپنی صحیح میں روایت فرمایا، یعنی جس طرح آپ اپنی موت سے نہیں بچ سکتے، عین اسی طرح آپ اپنی روزی سے محروم نہیں رہ سکتے۔ ساری دنیا کے معالج جمع ہو کر
اگر آپ کو آپ کی موت سے بچانا چاہیں تو نہیں بچا سکتے۔ عین اسی طرح اگر ساری دنیا آپ کی دشمن ہو جائے پھر بھی وہ روزی جو آپ کے لیے لکھی گئی ہے اس سے محروم نہیں رکھ سکتے۔ جس طرح موت آپ کے پاس پہنچ جائے گی، عین اسی طرح آپ کی روزی بھی آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ اگر آپ نے زندگی میں ملٹی ملینئر بننا ہے تو بن کر رہیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کی دولت کو روک نہیں سکتی۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو مقدر میں لکھا ہوا ہے اسے حلال ذرائع سے حاصل کریں، اسے حرام ذرائع سے حاصل کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں، کیونکہ ناظرین کرام وہ ہماری ہی روزی ہے۔ کتنا نادان ہے وہ انسان جو اپنی ہی روزی کو خود اپنے عمل سے حرام بنا رہا ہے۔ اگر آج کے بعد کوئی جاہل آپ سے یہ کہے کہ فلاں شخص کے فلاں عمل کی وجہ سے آپ کا رزق رک چکا ہے، بہت بڑی رکاوٹ آ چکی ہے، تو آپ ایک ہی جواب دیں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، روزی بندے کو اس طرح تلاش کرتی ہے جیسے اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ بھائی میں تمہاری بات سن کر لوگوں سے دشمنیاں کیوں پالوں؟ دنیا کی کیا مجال کے مقدر میں لکھی ہوئی روزی کو روک سکے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم اسلام کی ان خوبصورت تعلیمات پر یقین کر لیں تو دشمنیاں ختم ہو جائیں اور زندگی کی ہر ٹینشن ختم ہو جائے اور زندگی پرسکون گزرے۔ اللہ جل وعلا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماضی کی امتوں کے ایک فرد کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا اور اسے شدید پیاس لگی۔ راستے میں ایک کنواں ملا، وہ اس کنویں میں اترا اور پانی پی کر نکل آیا۔ اوپر آ کر دیکھتا ہے کہ ایک کتا پیاس کی شدت سے زبان نکالے پڑا ہے اور کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے اپنے دل میں کہا، لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان مني، یقیناً اسے بھی ویسے ہی پیاس لگی ہے جیسے مجھے لگی تھی۔ چنانچہ وہ دوبارہ کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھرا اور اسے منہ سے پکڑ کر اوپر چڑھا اور اس کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ جل وعلا نے اس کے اس عمل کو قبول فرما لیا، یعنی اللہ جل وعلا کو اس کی یادہ پسند آ گئی اور ایک کتے کی پیاس بجھانے کی وجہ سے اللہ جل وعلا نے اس کی مغفرت فرما دی۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لنا فی البہائم اجرا، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانوروں کے ساتھ ہمدردی کرنے میں بھی ہمیں اجر ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر تر کلیجے والے یعنی ہر جاندار کے ساتھ ہمدردی میں اجر ہے۔ ناظرین کرام، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ محترم ناظرین غور کیجئے، ہمارا دین اسلام اگر جانوروں کے ساتھ ہمدردی کرنے پر جنت عطا فرما دیتا ہے تو انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی کس قدر فضیلت ہوگی۔ اور جو دین جانوروں کے حقوق کا اس قدر تحفظ کرتا ہے وہ قتل و غارت گری، خون ریزی، دہشت گردی اور قتل انسانیت کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ جل وعلا ہمیں اسلام کے اصل پیغام کو سمجھنے اور اسلام کے حقیقی خوبصورت اور انسانیت نواز چہرے کو پورے عالم میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں ہے۔ 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جل وعلا کے نام کی قسم ارشاد فرمائی۔ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، فرمایا جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں یا شر سے معمون و بے خوف نہ ہوں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اور مسند امام احمد کی حدیث میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول خصمین یوم القیامت جاران، قیامت کے دن اللہ جل وعلا کی عدالت میں سب سے پہلے جس کا مقدمہ پیش ہوگا
وہ تو پڑوسی ہے۔ ناظرین، ہم پڑھتے رہیں نمازیں، رکھتے رہیں روزے، کرتے رہیں حج و عمرے، ساری دنیا میں زکوٰۃ و صدقات تقسیم کرتے رہیں، لیکن اگر ہماری وجہ سے ہمارے پڑوسی پریشان ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسم ضرور یاد کر لیجئے گا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، مجھ محمد کو اللہ کی قسم وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں کی وجہ سے مامون اور بے خوف نہیں۔ محترم احبہ، آپ کے پڑوسی مسلمان ہوں یا غیر مسلم، اگر آپ سے ناراض ہیں تو شریعت مطہرہ کے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے فوراً ان سے معذرت طلب کر لیجئے، فوراً صلح کر لیجئے، ان کے لیے تحائف بھیجنے کا اہتمام کیجئے۔ گھر میں جب بھی کوئی اچھا کھانا بنائیں تو اگر ممکن ہو تو پڑوسیوں کو بھی دیجئے۔ اللہ جل وعلا ہمیں اسلام کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیغمبر محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالمگیر پیغام امن و آشتی اور محبت اور رواداری کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت واصل بن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو، ورنہ اللہ جل وعلا اس پر رحم فرما کر تمہیں اسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ ناظرین کرام، حقیقی مسلمان وہ ہے جو دوسروں کے غموں میں شریک ہوتا ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس تکلیف کو خود بھی محسوس کرتا ہے۔ اگر ہم کسی کی مصیبت اور تکلیف کو محسوس نہیں کرتے تو ہم حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کی تکلیف کو محسوس نہ کرنا، کسی کو پریشان دیکھ کر ہمارا پریشان نہ ہونا، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر ہمارا خوش ہو جانا، یہ ایک بدترین انسان کی علامت ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہمارا کوئی جاننے والا امتحان میں فیل ہو گیا ہے اور ہم اپنے دل میں کسی قسم کی خوشی محسوس کر رہے ہیں، یا ہم ایگزامز میں فیل ہو چکے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دوست بھی فیل ہو جائے، یا ہمارے کم مارکس آئے ہیں، کم گریڈز آئے ہیں اور اب اس کے ریزلٹس آؤٹ ہونے والے ہیں، اور ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ اس کے بھی کم آئیں اور اس کے مارکس بھی کم آتے ہیں اور ہمیں اس کی وجہ سے خوشی محسوس ہو رہی ہے، یا کسی کو کاروبار میں نقصان ہو گیا، یا کسی کی مہنگی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کسی کا بہت بڑا مکان جل گیا، یا کوئی انتہائی نیک، تندرست اور خوبرو شخص کسی جسمانی یا روحانی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور ہم اپنے دل میں اس کے نقصان کی وجہ سے خوشی محسوس کر رہے ہیں، تو ناظرین کرام، ہمیں اپنے دل کا فوراً علاج کرانا چاہیے۔ ہمیں شاید علم ہی نہ ہو اور ہمارا باطن ایک بہت بڑے مرض میں مبتلا ہو چکا ہو، ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسروں کی جس تکلیف پر تو خوش ہو رہا ہے، اللہ جل وعلا انہیں نجات دے دے گا اور تجھے اسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ ایسے شخص کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اللہ جل وعلا ہمیں دنیا اور آخرت کی خوشی۔ حضرت علی بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مشہور امام حدیث حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میرے گھٹنے میں 7 سال سے ایک پھوڑا ہے، میں ہر قسم کا علاج کر چکا ہوں اور بہت طبیبوں سے مشورہ بھی کر چکا ہوں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جاؤ اور کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں لوگوں کو پانی کی تنگی ہو، تم وہاں ایک کنواں بنوا دو، مجھے امید ہے کہ ادھر زمین سے چشمہ ابلنا شروع ہوگا اور ادھر ساتھ ساتھ تمہارا خون بہنا بند ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اس شخص نے ایسا ہی کیا اور اللہ کے فضل سے وہ شفا یاب ہو گیا۔ اسے امام بیہقی نے روایت کیا اور پھر اپنے استاد امام ابو عبداللہ حاکم کا ایسا ہی ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے پر پھنسیاں ہو گئی تھیں، ہر طرح کا علاج کیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ امام ابو عثمان الصابونی نے نماز جمعہ میں ان کے لیے خصوصی دعا کی اور اس دعا میں موجود ایک عورت کو اسی شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قولی لی ابی عبداللہ، ابو عبداللہ کو جا کر بتا دو کہ مسلمانوں کے لیے پانی کی فراوانی کریں۔ جب ایک خط کی صورت میں یہ پیغام امام ابو عبداللہ حاکم کے پاس پہنچا تو انہوں نے فوراً اپنے گھر کے سامنے سبیل تعمیر کروائی، وہاں پانی بھرا گیا اور برف ڈالی گئی اور لوگ پانی پینے لگے۔ ناظرین کرام، امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ
ایک ہفتہ بھی گزرنے نہیں پایا تھا کہ شفا کے آثار ظاہر ہونے لگے اور جلد ہی تمام پھنسیاں ٹھیک ہو گئی اور چہرہ پہلے کی طرح بالکل صاف اور بے داغ ہو گیا۔ ناظرین کرام، پیاسوں کو پانی پلانے کی برکت سے نہ صرف انسان بڑی بڑی بیماریوں سے شفا یاب ہو جاتا ہے بلکہ آنے والی بڑی بڑی آفات و بلیات اس نیک عمل کی برکت سے ٹل جاتی ہے۔ اللہ جل وعلا ان خوبصورت تعلیمات پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت صخر بن وداع الغامدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، ہے اللہ میری امت کے لیے دن کے اول وقت میں برکت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی لشکر یا فوجی دستہ بھیجنا ہوتا تو اسے صبح اول وقت ہی بھیجا کرتے۔ حضرت صخر رضی اللہ تعالی عنہ تاجر تھے، وہ بھی اپنا مال تجارت صبح اول وقت ہی بھیجا کرتے، اور اسی سنت پر عمل کی برکت سے اللہ جل وعلا نے انہیں دولت عطا فرمائی، وہ مالدار ہو گئے اور مال میں خوب ترقی ہوئی۔ اسے امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت فرمایا ہے اور امام النسائی نے اپنی سنن میں، ابن ماجہ نے بھی اپنی سنن میں نقل فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، صبح سویرے کا وقت برکت کا وقت ہوتا ہے، اسی لیے احادیث میں صبح کے وقت سونے کی بھی ممانعت آئی ہے۔ صبح کے وقت سونا بے برکتی اور محرومی کا سبب ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے۔ مسند امام احمد کی یہ روایت ہے۔ محترم ناظرین، سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح سویرے روزی کی تلاش میں نکلا کرو، اس لیے کہ صبح سویرے نکلنا برکت اور کامیابی ہے۔ مسند البزار کی یہ روایت ہے۔ ناظرین کرام، راتوں کو دنیاوی مشاغل میں جاگنے والے اکثر دن کے وقت سوتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے صبح سویرے کی خاص برکات اور عنایات سے بھی محروم رہتے ہیں، اور یقیناً اس کا ہماری صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے، اور صبح کے وقت سونے کی وجہ سے روزی میں بھی بے برکتی ہوتی ہے۔ ناظرین، رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور دن جاگنے کے لیے، اور اگر انسان رات کے وقت عبادت میں بھی مشغول رہے تو ایسا ہرگز نہ ہو کہ پھر پورا دن سوتا رہے۔ ایسا ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بیشتر لوگ پوری رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور پھر پورا دن سونے میں برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ جل وعلا ہمیں فطرت کے قوانین اور دین اسلام کی حکمتوں اور اسرار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تعلیمات اسلامیہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد له رزقه فلو اجتمع عليه الثقلان الجن والانس ان يسدوا عنه شيئا من ذلك ما استطاعوا۔ بلا شبہ بندہ کو اس کا رزق ملتا ہے، اگر جنات اور انسان دونوں اکٹھے ہو جائیں کہ کسی انسان سے اس کے مقدر کی روزی روکیں تو روک نہیں سکتے۔ امام طبرانی نے اسے روایت فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں اکثر کاروباری لوگ کاروباری رٹ ریس میں پڑ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر فلاں کانٹریکٹ مجھے مل گیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا اور دوسرا ناکام ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں میری دولت میں اضافہ ہوگا اور اس کی دولت میں کمی واقع ہوگی، میری گاڑی اس کی گاڑی سے بہتر ہوگی، میرا بنگلہ اس کے بنگلے سے بڑا ہوگا، اور ان مقاصد کے حصول کے لیے نفرتیں بڑھتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، ہماری راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کاوش سے، ہماری محنت سے، ہماری جد و جہد سے فلاں شخص کو نقصان ہوا ہے، مجھے کامیابی حاصل ہوئی۔ کاش کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو پڑھ لیتے، اس پر عمل کر لیتے تو ناظرین کرام ہر ٹینشن دور ہو جاتی۔ نادان انسان، تو اکیلا کسی کی روزی کیا روکے گا؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمام جنات
اور انسان جمع ہو کر کسی کے مقدر کی روزی کو روکنے کی کوشش کریں تو ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ناظرین کرام، دولت کے لالچ اور جاہ و حشمت کی ہوس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے انسان اپنا دین بھی برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حبہ اور حضرت سوا رضی اللہ تعالی عنہما سے ارشاد فرمایا تھا، لا تنافسا فی الرزق، روزی کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرنا۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں اتنی تباہی نہیں مچا سکتے جتنی آدمی کی مال و جاہ کی ہوس اس کے دین کے لیے تباہ کن ہے۔ انسان کو غور کرنا چاہیے۔ نادان انسان تو خود کو بہت سمجھدار، اپ ٹو ڈیٹ اور بزنس مین اور تاجر سمجھتا ہے، لیکن اس حدیث کی روشنی میں کہیں حصول دنیا کی پاداش میں تو بھی بھوکے بھیڑیے کی طرح تو نہیں ہو چکا؟ میرے محترم ناظرین، اگر آپ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ جل وعلا نے جو دیا ہے اس پر شکر ادا کریں، ورنہ ساری زندگی اسی رٹ ریس اور اسی کمپٹیشن میں برباد ہو جائے گی۔ کبھی حقیقی سکون اور اطمینان قلب حاصل نہیں ہوگا۔ جو اللہ نے دیا ہے اس سے بھی لطف اندوز نہیں ہو پائیں گے۔ آپ اپنی فیملی، دوستوں اور بچوں کو بھی وقت نہیں دے پائیں گے اور موت آ جائے گی۔ اللہ جل وعلا موت سے پہلے سمجھنے اور سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت سعید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الکسب اطیب، کون سی کمائی زیادہ پاک اور اچھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا اور ہر وہ کمائی جو پاک بازی کے ساتھ ہو۔ اسے امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں سے بے پرواہ ہونے یا اپنے پڑوسیوں اور عزیزوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی غرض سے کسب حلال کرتا ہے، قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح منور ہوگا۔ ناظرین کرام، اپنے ہاتھوں کے ساتھ کسب حلال کی اسلام میں بہت فضیلت ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں محنت و مشقت کر کے اپنے ہاتھوں سے حلال کمانے والوں کو کوئی وقعت یا مقام نہیں دیا جاتا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکاسب صدیق اللہ، کاسب تو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہمیں کوئی بتائے کہ فلاں شہر میں کوئی اللہ والا رہتا ہے تو ہم طویل سفر طے کر کے اس اللہ والے کی بارگاہ میں دعا کروانے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس کوئی ضمانت نہیں ہوتی کہ وہ حقیقتاً اللہ والا ہے بھی یا نہیں، لیکن ہم حسن ظن رکھتے ہوئے یا بڑی نسبتیں دیکھ کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو وہ اللہ والے ہیں جن کے لیے ضمانت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ اسی لیے اگر آپ کے شہر کی کسی گلی میں حلال کمانے والا، پسینے میں شرابور کوئی محنت کش مزدور نظر آ جائے، اسے کبھی نظر حقارت سے نہ دیکھیے گا، بلکہ اس کے پاس جا کر دعائیں کروائیں۔ اللہ جل وعلا ایسے جفاکش کی دعائیں قبول فرماتا ہے، کیونکہ وہ صدیق اللہ ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی سے پوچھا، تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا، عبادت کرتا ہوں۔ فرمایا، روزی کہاں سے کھاتا ہے؟ عرض کی، میرا بھائی کماتا ہے، میرا بھائی مجھے روزی مہیا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تیرا بھائی تجھ سے بڑا عابد ہے۔ اللہ جل وعلا ہمیں خود اپنے ہاتھوں سے کمانے اور ہر محنت کش مزدور کا احترام کرنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جس کا ثواب نماز اور روزے سے بھی زیادہ ہے؟ قالوا بلا، صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصلاح ذات البین، دو دشمنوں کے درمیان صلح کرنا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت فرمایا۔ ناظرین کرام، سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ دو دشمنوں میں صلح کروانے کی نیت سے اگر جھوٹ بھی بولا جائے تو وہ جھوٹ نہیں ہے۔ لم یکسب من نما بین اثنین لیصلح۔ محترم ناظرین، دو دشمنوں میں صلح کرانا نفلی نماز، نفلی روزہ اور نفلی صدقات سے بھی بہتر ہے۔ ہمارے معاشرے میں صلح کرانا تو کجا، ہماری غیبتوں، چغلیوں، بد کلامی اور لغو گوئی کی وجہ سے لوگوں میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں پھیلتی ہیں، اور ہم اپنے آپ کو پھر بھی سب سے زیادہ نیکوکار اور متقی اور پرہیزگار سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ نماز، روزہ اور صدقہ دے کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نیکوکار نہیں ہے، اور بھول جاتے ہیں کہ ہماری وجہ سے لوگوں میں اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، نفرتیں پھیل رہی ہیں، اور سب سے افضل عبادت نفرتوں کو مٹانا ہے اور محبتوں کو پھیلانا ہے۔ محترم احبہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائیں، اگرچہ غریب ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ صدقہ دینے والے بن جائیں، تو اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو آپس میں ناراض ہیں، ان میں صلح کرانے کی کوشش کیجیے۔ آپ کو روزے رکھنے والوں، نفل پڑھنے والوں اور صدقات دینے والوں سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے صلح نہ کروائیں، صرف اللہ کی رضا کی خاطر دشمنوں میں صلح کرائیں۔ اللہ جل وعلا اس پیغام محبت کو پورے عالم میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماضی کی امتوں کے ایک شخص کا انتقال ہوا، فرشتے اس کی روح کو لے گئے اور اس سے پوچھا تو نے کبھی کوئی نیکی کی ہے؟ عملت من الخیر شیئا؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ قالوا تذکر، فرشتوں نے کہا یاد کرنے کی کوشش کر۔ اس نے کہا ایک بات یاد آ رہی ہے، میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے کارندوں کو میں نے حکم دے رکھا تھا کہ غریبوں کو مہلت دے دیا کرو اور مالداروں سے چشم پوشی کا معاملہ کیا کرو، یعنی اگر کچھ کم دیں یا کچھ ناقص مال بھی دے دیں تو قبول کر لیا کرو۔ قال اللہ تجاوزوا عنہ، اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا تم بھی اس سے چشم پوشی کرو اور درگزر کا معاملہ کرو، اللہ نے اسے معاف فرما لیا۔ ناظرین کرام، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اللہ جل وعلا اسے نجات دے دے، اسے چاہیے کہ تنگ دست مقروض پر سے بوجھ ہلکا کرے، اسے مہلت دے یا اسے معاف کر دے۔ اور طبرانی کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ جل وعلا اسے عرش کے نیچے سایہ دے، اس کو چاہیے کہ وہ غریب مقروض کو مہلت دے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی غریب مقروض کو مہلت دے فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَهُ صَدَقَةٌ، اس کو ہر دن اس قرض کی مقدار کے برابر صدقہ کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو 10 دن کے لیے قرض کی صورت میں 1000 پاؤنڈز دیے، اب آپ نے 11ویں دن مہلت دے دی تو آپ کو 1000 پاؤنڈز صدقہ دینے کا ثواب اللہ جل وعلا عطا فرما دے گا، اور اگر آپ نے کسی کو 10 دن کی مہلت دے دی تو اللہ جل وعلا آپ کو 10,000 پاؤنڈ صدقہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اگر کوئی آپ کا مقروض ہے، ہو سکے تو اسے معاف کر دیجیے، ورنہ مہربانی کیجیے، نرمی کیجیے، مہلت دیجیے۔ اللہ جل وعلا دنیا میں بھی آپ کو عزتیں دے گا اور آخرت میں حساب و کتاب بھی نرمی سے ہوگا، اور قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھتے ہوئے اللہ جل وعلا اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔